ابراہیم دیولا کی رکت انگیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ملک کے طول و عرض سے لاکھوں افراد اجتماع میں شریک ہوئے۔ سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائے ونڈ 2021 کا پہلے مرحلے کا آغاز جمعرات 4 نومبر کو امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیان سے ہوا۔ تو اس طرح ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے اور تابعین کی بد محنت سے۔ تو حدیث میں فرما دیا جو جن حضرات کے مطابق اعمال کی کوشش کرے گا قیامت میں اس جماعت میں اللہ شامل کر دے گا۔ اجتماع میں اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک خصوصاً چین، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، بھارت، بنگلہ دیش، کینیڈا، افریقہ سمیت دنیا بھر سے وفود کی صورت میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہر سال اجتماع میں عوام الناس کے علاوہ سیاستدان بھی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ اس بار اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپنے بیٹے راسخ الہی اور پوتے عثمان ظہور الہی کے ہمراہ رائے ونڈ اجتماع میں شرکت کی۔ رہنما کاف لیگ نے امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان سے ملاقات بھی کی، جبکہ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی اور معروف مبلغ نعیم بٹ بھی موجود تھے۔ امیر تبلیغی جماعت نے پرویز الہی کی درخواست پر ملک کو قوم کی سلامتی، امن و امان اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سمیت کورونا اور ڈینگی وباؤں کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ مولانا نذر الرحمان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے بھی خصوصی دعا کرائی۔ اجتماع کا دوسرا بیان بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم دیولا نے کیا۔ یہی اصل ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اجتماع کے دوسرے دن 5 نومبر جمعۃ المبارک کا پہلا بیان بعد نماز فجر بھارت کے شہر ممبئی سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا ابراہیم نے کیا۔ حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت دے کر کے آئے۔ جبکہ نماز جمعہ کے بعد مولانا اسماعیل آف گودرا کا بیان تھا۔ ہماری اور تمہاری اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ نے ایک محنت، اپنے نبی والی محنت کو اپنے فضل و کرم سے اللہ نے زندہ کیا اور ہمارے لیے آسان کیا۔ گھر سے نکل کر یہاں آنا اسی نے آسان کیا، بیٹھ جمع کرنا اسی نے آسان کیا، اور اس محنت کو ہر مسجد میں اسی نے زندہ کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کی طرح اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، میرے دوستو، سیکھنا سکھانا اور علم کے حلقے اور ذکر و عبادت کا ماحول اور ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ، یہ اعمال نبوت ہیں۔ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت کرنے والا کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھے، دوسرے کے کام آئے۔ تبلیغی جماعت کے معروف بزرگ مولانا زبیر الحسن کاندلوی کے بیٹے مولانا ظہیر الحسن کاندلوی نے بعد نماز عصر بیان کیا۔ دعوت کے ذریعے سے کہ جتنا اللہ کو بولیں گے، جتنا اللہ کو سنیں گے، اس کی عظمتوں کو، اس کی بڑائی کو جتنا بولیں گے سنیں گے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آئے گا۔ تو دعوت کے ذریعے سے یقین کا پیدا کرنا اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ مغرب کے بعد بیان تبلیغی جماعت بھارت کے معروف بزرگ مولانا احمد لاٹ صاحب کا تھا۔ حکم اللہ کا، تابعداری نبی کی، کام حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ اللہ کا پہلا کام واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو خود دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ داعی اول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو اپنی نیابت میں داعی بننے کو فرمایا اور میراث دی۔ سبق ہی بھول گئے ہم کون ہیں، کیا ذمہ داری ہے، کیوں آئے ہیں۔ جیو جیسے دنیا جیتی ہے، مرو وہاں جہاں دنیا مرتی ہے۔
کھاؤ جیسے دنیا حلال حرام جائز ناجائز بہن بھائیوں کا بھی میراث کھا جاؤ. اس لیے دوستو بار 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 کہتے ہیں دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو. ہفتہ 6 نومبر کو بعد نماز فجر بیان بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا ربیع الحق کا تھا، جبکہ ظہر کے بعد بھارت سے تعلق رکھنے والے بزرگ مولانا فاروق نے بیان کیا. عصر کے بعد بیان بنگلور بھارت کے بھائی فاروق کا تھا، جبکہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے مغرب کے بعد بیان کیا. زندگی کے جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا وہ زندگی کا وہ شعبہ دوسرے شعبے والوں کے لیے بوجھ بنے گا. اس لیے تبلیغ آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اس طرح پہنچاؤ جس طرح بدن کے ہر حصے میں اللہ نے روح پھیلائی ہے. اجتماع کے آخری دن 7 نومبر بروز اتوار کو فجر کے بعد مولانا عبید اللہ خورشید کی جانب سے اجتماع کے شرکاء اور خصوصاً اجتماع سے نکلنے والی جماعتوں کو ہدایات دی گئیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت کا بنیادی مقصد ہر مسلمان کا کلمہ سیدھا اور کلمہ لوگوں کے دلوں پر نقش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کی ترغیب اور برائی سے روکنا ہے. تبلیغی جماعت کا مقصد خالص اللہ کی رضا اور اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنا ہے. جس کے بعد رائیونٹ کے پہلے حصے کی اجتماعی دعا مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے کروائی. آمین کی صدائیں میلوں تک سنائی دیتی رہیں. ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعا کرائی گئی. اختتامی دعا میں رکت انگیز مناظر دیکھے گئے. شرکاء نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگی. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں، ہم پوری کی پوری امت گنہگار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما، پوری امت کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نقل و حرکت اور دین کی محنت اور دین کی دوسری خدمتیں ہو رہی ہیں، جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہے تجھے پسند ہے، ان تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کو، ذمہ داریوں کا پورا کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. کسی کو بھی رد نہ فرما. ایک ایک امتی کو قبول فرما. ایک ایک امتی کی صلاحیت کو دین پر لگا کر اس کو اپنے دین پر لگا دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو اے اللہ کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. موت اور مابعد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یہ وہ دعاؤں کے متوقع ہیں، وہ کہنے پائے ہیں. اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، اس میں برکت عطا فرما، ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی کے دن باقی ہیں تیرے حکموں پر، تیری نبی کے اطاعت پر ہمیں چلنے چلانا والا بنا دے. بننے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما.
جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے رہے۔ اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، آنے جانے والوں کو، کہنے سننے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، ایک ایک کو اپنے کرم سے قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما لے، ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا دے۔ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اجتماع سے قبل 200 سے زائد اجتماعی نکاح بھی بڑھائے گئے۔ خوش قسمت جوڑوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اجتماع کے پہلے مرحلے کے اختتام پر شرکا اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، جبکہ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز 11 نومبر اور اختتام 14 نومبر کو ہوگا۔ ہر سال اجتماع کے اختتام پر اندرون اور بیرون ملک جماعتوں کی تشکیل کی جاتی ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سال کل 2029 جماعتوں کی تشکیل کی گئی، جس میں بیرون ملک کے لیے 34 جماعتیں، جبکہ اندرون ملک سال کے لیے 80 جماعتیں، 3 چلہ یعنی 120 دن کی